ہندوؤں نے سم ہاؤ یا برٹن نے اپنا جو رول تھا نا اس کو, اپنی جو اسٹریٹجی تھی اس کو امپلیمنٹ کیا. ڈیوائڈ اینڈ کانکر والی جو رول تھی, اسٹریٹجی تھی, ایک کمیونٹی کو اٹھا لو, ایک کمیونٹی کو دبا دو. تو مسلمان جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے جو دبے تھے اس وقت. اب ہم لوگ بہت آنیسٹی کے ساتھ صرف یہ سوچیں کہ سر سید احمد خان نے یہ سارا کچھ کیوں کیا تھا. جو کچھ بھی انہوں نے کیا, علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تھی, یہ ان کی کچھ اچھی خدمات ہو گئیں. دوسری طرف قرآن کی تفسیر کرنا بیٹھ گئے اور اتنی عجیب سی تفسیر کی. یہ سب کچھ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ اس کی تفسیر کے بہت سارے سیگمنٹس مجھے پڑھنے کا موقع ملا تھا جب یہ سلیوری والا ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا. تو انہوں نے جو چیزیں بہت ساری روایات کو رد کرتے ہوئے کیوں کیا تھا؟ انہوں نے اچھا کیا, برا کیا, اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انہوں نے نیت دیکھی, قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک خلوص سے دل کے ساتھ مسلمانوں کو ایک فیوچر میں آنے والی تباہی سے بچانے کی کوشش کی کہ مسلمان تم لوگ کیا کر رہے ہو آپس میں. اگر تم لوگ اس طرح بوائیکاٹ کرنا شروع ہو جاؤ گے ہر چیز کا کہ اب ہم نے ایسٹ انڈیا ٹریڈ کمپنی کی کوئی جاب نہیں کرنی, ہم نے ہندوستان کی فوج میں کوئی جاب نہیں کرنی, ہم نے سرکار کی کوئی نوکری نہیں کرنی, چاہے ڈاکیے کی نوکری کیوں نہ ہو, ہم نے وہ بھی نہیں کرنی. دارالعلوم کے اندر ہم لوگ اپنے آپ کو بند کر کے رکھ لیں گے اور بس مساجد کے اندر اپنے آپ کو کر لیں گے. ہارڈلی فیو پروفیشنز, جو میں جنا والا لیکچر تھا اس میں تھوڑی زیادہ ڈیٹیلز ہیں, ہارڈلی فیو پروفیشنز کو چھوڑ کے باقی ہم لوگ ٹوٹل بوائیکاٹ کی طرف جائیں گے. تو انہوں نے مسلمانوں کو ابھارنے کی کوشش کی تھی کہ بھائی سیاست سے دور ہو جاؤ, لیکن اپنے اکنامک سچویشن امپروو کرو. ایجوکیشن پہ فوکس ہوگا اور اپنے اکنامک حالات بہتر ہوں گے تو فیوچر میں جا کے دوبارہ پھر آپ پالیٹکس کی طرف آ جائیں. فی الحال کے لیے پالیٹکس کو آپ چھوڑیں, پالیٹکس میں نہیں پڑھنا آپ نے. یہ ان کی ایک تھاٹ تھی, یہ ان کا ایک تھیسس کہہ سکتے ہیں ہم لوگ, اور انہوں نے مسلمانوں کی ہمدردی کے اندر یہ ایفرٹ کی تھی. نیکسٹ پرابلم مسلمانوں کے ساتھ آتی ہے, اور اس کا ڈیفینیٹلی اس کا بہت نقصان ہوا تھا مسلمانوں کو. مسلمان بہت پیچھے چلے گئے تھے اور ان کو واپس آنے میں بہت ٹائم لگا تھا. ویکیوم تو رہتا نہیں ہے, ویکیوم پھر کس نے فل کر دیا؟ انگریزوں نے جو کچھ بھی آفر کیا تھا وہ ہندوؤں نے پرائمریلی فل کیا. اگر مغل اور اگر باقی جو مسلمان جتنے بھی حکمران یہاں پہ رہے ہیں, اگر وہ بہت اسلامسٹ ہوتے یا وہ بہت زیادہ ظالم ہوتے تو تلوار کی زور پہ پھر مسلمان کر چکے ہوتے نا ہندوستان کو. ہندوستان میں اتنے زیادہ ہندو ابھی بھی ہیں, مسلمانوں کی جو پاپولیشن ہے وہ ریلیٹیولی اتنی کم ہے ان کے مقابلے میں. تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ جو حالات ہیں اور جس کو وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں ایز اف کہ بڑا ظلم ہوا تھا, جس کو بی جے پی بہت زیادہ پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ بہت ظلم ہوا تھا, وہ ایسا نہیں تھا. بہرحال اس کے اوپر آگے فردر میں کمنٹ کرتا ہوں. نیکسٹ مسلمانوں کے اوپر حالات و واقعات آتے ہیں جب ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوتا ہے. یہ قسطنطنیہ کی جو تاریخ تھی اس کے پارٹ کے اندر میں نے اس کو اپنی طرف سے بہت ڈیٹیل میں جتنا جانا چاہیے تھا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے. اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ ایونچولی جب یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ آٹومن امپائر جو کہ کتنا ویک امپائر تھا, لیکن مسلمانوں کی امیدیں لگی ہوئی تھیں اس کے ساتھ. باقی تو ہم سارے غلام بنے ہوئے تھے, تو امیدیں کتنی لگی ہوں گے تصور میں لائیں ذرا, کس قدر اس کو وہ دیکھتے ہوں گے, اس نگاہ سے دیکھتے ہوں گے. ابھی یہ جو سلطان عبدالحمید کا جو ڈرامہ جس کا اردو ٹرانسلیشن بھی آنی شروع ہو گئی ہے, اس کے اندر بھی دیکھیں کہ انہوں نے سلطان عبدالحمید کا ایک واقعہ دکھایا ہوا ہے, اس کو میں بریفلی ٹچ کر رہا ہوں. اپنی طاقت دکھانے کے لیے صرف برٹش امپائر کو کہ ایک خلیفہ کا حکم کتنا اہمیت رکھتا ہے, اس میں وہ کیا دکھاتے ہیں, وہ خط بھیجتے ہیں کشمیری مسلمانوں کی طرف کہ جاؤ فلانی چیز کر کے دکھا دو ایک دفعہ, تاکہ برٹش راج کو یہ پتہ لگ جائے کہ خلیفہ جو ہے اس کی طاقت جو ہے وہ کہاں تک رہتی ہے. آپ کے سبجیکٹس جو ہے نا وہ بھی آپ کے سبجیکٹس ہی رہیں گے پھر. تو بہرحال عبدالحمید کے بارے میں تو میں نے اس کے اندر بہت چیزیں مینشن کی تھیں کہ وہ تو ان کو کنفرم پتہ تھا کہ اس بندے سے پہلے ہم نے جان چھڑانی ہے, پھر ورلڈ وار 1 کا منظر بن سکتا ہے. تو بہت گارنٹیز دیں مسلمانوں کو, کیونکہ جب آٹومن امپائر انوالو ہو گیا اس کے اندر, اور اس کے بعد حالات وہ ہو گئے کہ اب اس کو, حالانکہ یہاں پہ برٹش امپائر نے بڑی تسلیاں دی تھی کہ نہیں ہم صرف جرمنی مین ہمارا ہے, ہم آٹومن امپائر کا کچھ بھی نہیں کریں گے, لیکن چھپی ہوئی ٹریٹیز کر لیں جن کا میں نے ذکر وہاں پہ کیا تھا. ڈیوائڈ کر لیا آپس میں, فرانس کو یہ چاہیے, برٹن کو یہ چاہیے, آٹومن امپائر کا یہ حصہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. تو مسلمانوں کی طرف سے اب انڈیا کے اندر یہاں پہ کیا ہو رہا تھا, یہاں پہ ہو رہی تھی خلافت موومنٹ چل رہی تھی, اس کے اوپر پوری دنیا اسلام کے اندر جو ہے وہ جذبہ نہیں اٹھا جو یہاں پہ اٹھا تھا.
تو خلافت موومنٹ کے رزلٹ کے اندر کیا ہوا تھا پھر کہ جو برٹن کے جو پرائم منسٹر تھے ڈیوڈ لائڈ جارج، انہوں نے ایونچولی جنوری 1918 کے اندر بہت شیورٹیز دی مسلمانوں کے وفد کو کہ آٹومن امپائر کے ساتھ ہم برا ٹریٹ نہیں کریں گے، ہم بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی ذاتی ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن پھر نظر یہ آ گیا کہ نہیں، ایسا ہو نہیں رہا، وہ ٹریٹی بھی ہو گئی، اس کو بلکنائزیشن کرنی شروع کر دی، اس کو توڑنا شروع کر دیا اپنی مرضی کے حساب سے، اور میں نے اس کے اندر ڈیٹیل شیئر کی تھی کہ کس طرح ملکوں کو الگ الگ کیا گیا تھا۔ خلافت موومنٹ کے یہاں پہ جو تھا، انہوں نے پھر 1919 کے اندر، ایک سال کے بعد اس کے، انہوں نے یہ جمعیت علماء ہند بنی، اور انہوں نے اس موومنٹ کو آگے لے کے جانے کی بات کی، ملین کے قریب کی ڈونیشنز بھی جمع کی، بات کی کہ جا کے ہم انگلینڈ کے آگے جا کے اس کو پیش کرتے ہیں، اور گاندھی کو اپنا وائس بنایا۔ کانگریس نے یہ ریلائز کر لیا کہ گاندھی جو ہیں وہ ہمارے کیس کو لے کے آگے چلیں گے، اور جو مولانا شوکت علی اور ان کے بھائی اور پھر سید سلمان ندوی، یہ لوگ بہت آگے تھے۔ دارالعلوم دیوبند جو تھا وہ اوور آل ڈومینیٹ کر گیا جمعیت علماء ہند کو۔ حسین احمد مدنی بھی تھے اس کے اندر، جو بعد میں 1920 سے لے کے آئی بلیو 57 تک اس کے پریزیڈنٹ رہے تھے، اور محمود حسن جو تھے، مولانا محمود حسن، وہ بھی اس وقت لیڈ پہ تھے۔ فتوے دے دیے کہ اس موومنٹ کے حق کے اندر گاندھی کو بنا دیا لیڈر۔ علامہ اقبال یہاں سے سائڈ پہ ہو گئے تھے، کیونکہ علامہ اقبال کی اپنی جو تھاٹ اور جو ان کا جو آئیڈیالوجی تھی، اس کے تحت انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو ایک عجیب سی کھچڑی پکنے والی ہے، مسلمانوں کی آئیڈینٹی تشخص جو ہے وہی یہاں پہ انٹیکٹ نہیں رہے گا۔ کون ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ گاندھی جا کے ریپرزینٹ کرے گا خلافت موومنٹ کے کیس کو، تو یہاں پہ ہم لوگ تو ایک عجیب سا ایک وہ بنا کے بیٹھ جائیں گے۔ اینی وے اس کا اتنا زیادہ اس وقت جوش تھا کہ ظاہری بات ہے کہ یہ ان پاپولر وائس تھی علامہ اقبال کی۔ کئی مسلمان ہوں گے اس وقت کے جو اس بات پہ بڑے وہ ہوئے ہوں گے کہ یہ تو اقبال اور اس کو نہیں آگے سے لے کے چلنا چاہ رہے خلافت موومنٹ کو۔ ایک طرف شیخ عمران حسین جن کے بہت رسپیکٹ اور تعظیم بھی ہے، لیکن ایک طرف وہ آٹومن امپائر کی خلافت کو مانتے ہی نہیں سرے سے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے بوگس جہاد کا لفظ یوز کرتے ہیں، بوگس جہاد کرتے ہیں یورپ کے ساتھ، اور دوسری طرف وہ خلافت موومنٹ کے اندر اتنی اس کی موومنٹ کی تعریف کر رہے ہیں، اور اقبال نے جو اس کے بارے میں ایک تھاٹ کی تھی کہ اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو خلافت ہی نہیں مان رہے تو پھر خلافت موومنٹ بھی تو نہیں ہوگی نا جو اس کو ریسٹور کرنا چاہ رہی ہے، یا ایٹ لیسٹ اس کو چاہ رہی ہے کہ اس کو اور دوام مل جائے، اسے اور لائف مل جائے اس آٹومن امپائر کو۔ تو یہ تھوڑی سی کنٹراڈکٹری بات ہے ان کی۔ بہرحال ہوتا یہ ہے پھر ایونچولی کہ سمر آف 1920 کے اندر جب وہ سب کچھ ہو گیا، ورلڈ وار 1 ختم ہو گئی، آٹومن امپائر کا یہ حال ہو گیا جو ہمیں معلوم ہے، اور پھر وہ انڈیپینڈنس کی وار چلنی شروع ہو گئی جس کا میں نے وہاں پہ ذکر کیا ہوا ہے۔ اب یہاں کے مسلمان جو ہیں وہ جذبات میں آ گئے، جذبات میں آ کے انہوں نے کیا کر دیا، یہ تو ٹھہرا دارالحرب، فتوے کے آ گئے، یہ ہے دارالحرب، ہندوستان جو ہے یہ ہے دارالحرب۔ دارالحرب وہ ہے جہاں پہ یہاں پہ رہا نہیں جا سکتا، مسلمانوں نے یہاں پہ نہیں رہنا، اب تو دارالامن کی طرف جانا ہے ہم نے۔ تو قریب ترین ملک کون سا ہے؟ افغانستان کا۔ تو افغانستان کی طرف ہم ہجرت کرتے ہیں، اب افغانستان نکلتے ہیں۔ کتنے لوگ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ان کا ہوگا جنہوں نے اس جذبے کے ساتھ کیا۔ زیادہ بڑا مسئلہ آتا ہے لیڈرشپ کا، آتا ہے لیڈرشپ کے اندر حکمت اور دانائی ہونی چاہیے۔ لیڈرشپ نے کیا کیا؟ انکریج کیا ان کو۔ ہندوؤں نے انکریج کیا، کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ بالکل انکریج کرنا تھا ہندوؤں نے، بالکل صحیح ہے جی، دارالحرب ہے یہ، ہجرت کریں آپ۔ یہ جاتے ہوئے اپنے گاؤں سے جو بھینسیں ہیں نا، یہ جو اتنے 100 کی ہو سکتی ہے، یہ اتنے 20 روپے کی لے کے جائیں یہاں سے آپ۔ یہ گھر جو ہے نا، یہ آپ کا جو زمین ہے، یہ اتنے 1000 کی ہو سکتی ہے، تو یہ آپ بالکل ہی کوڑیوں کے بھاؤں میں بیچتے ہوئے جائیں، نکلیں یہاں سے، آپ لوگ جائیں یہاں سے۔ ہجرت انڈیا سے کتنی ہزاروں فیملیز یہاں سے گئیں۔ شروع میں تو افغانستان نے اس کو بہت زیادہ ویلکم کیا، افغانستان کے جو بادشاہ تھے انہوں نے اس کو بہت ویلکم کیا، جی ٹھیک ہے آئے، لیکن افغانستان ایک ہمیشہ سے ایک کمزور ملک رہا، وہ سسٹین بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ آئیڈیل اسلامک کنٹری بھی نہیں تھا اس سینس کے اندر۔ انہوں نے کہہ دیا یہ تو جی مصیبت پڑنا شروع ہو گئی ہے، وہاں پہ انہوں نے دروازے بند کرنے شروع کر دیا کہ اور ریفیوجیز مت آئیں، لوگ اپنے گھروں کی چیزیں بیچ کے آنا شروع ہو گئے۔ جو افغانستان میں چلے گئے انہوں نے بھی دیکھا کہ یہاں تو حالات ہی نہیں ہیں، یہاں پہ تو وہ اس طرح سے ویلکم ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ ابھی ہم لوگ بے شک سمجھیں کہ ٹھیک ہے طالبان آ گئے افغانستان کے اندر، وہ اسلامی شریعہ اور یہ وہ، لیکن گھوم پھر کے ان کی کوئی آئیڈیالوجی اس سینس کے نہیں ہے کہ اسلامک امپائر کو بنانا ہے انہوں نے،
یا کوئی اس سینس میں وہ ایک افغان ایتھنک گروپ کو جو ڈومینیٹ کر رہا ہے وہاں پہ، اسلام پسند وہ لوگ ضرور ہیں لیکن ان کے اپنے تھاٹس ہیں، ان کی اپنی کچھ ہیں، ایتھنیٹیسٹی وہاں پہ بہت میٹر کرتی ہے، وہاں پہ آپ کس نسل اور کس گروپ کو فالو کرتے ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہے اس چیز پہ. تو لہٰذا ادھر جو مسلمان وہاں چلے گئے تھے انہوں نے واپس آنے کے لیے چکر میں آنا چاہا کہ ہم کس طرح سے ادھر سے واپس نکلیں کہ ہم جس غلطی پہ آ گئے ہیں. امیجن کریں کہ اب یہ جو لوگ مسلمان سڑکوں پہ آ گئے ہزاروں کی تعداد میں، واپس بھی نہیں جا سکتے، واپس جائیں اب جو پیسہ تھا سارا خرچ کر چکے ہوں گے، واپس جائیں گے تو کہاں جا کے رہیں گے، کس گھر میں جا کے رہنا ہے انہوں نے. تو کس قدر ڈاؤن فال میں گئے ہوں گے مسلمان، کس قدر ڈاؤن فال میں گئے ہوں گے. یعنی کہ انڈیویجول واقعات اس وقت سکپ کرتے ہوئے، وہ ہیں قابل ذکر ہیں انڈیویجول واقعات، لیکن ان کو اس وقت سکپ کرتے ہوئے کدھر جا کے پہنچیں گے. دارالعلوم کے ہی جو ڈومینیٹ کرتے ہوئے جو جمعیت علماء ہند تھا، اس میں حسین احمد مدنی نے فتویٰ دے دیا 1921 کے اندر کہ برٹش فوج کی نوکری کرنا بھی حرام ہے. اب علماء یا جو لیڈرز ہمیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. 1920 میں جسونت سنگھ، یہ بی جے پی کے جو فارن منسٹر رہے ہیں بی جے پی کے، انہوں نے جو جناح کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1920 میں ان کی جو ممبرشپ لسٹ تھی وہ صرف 1200 تھے. مسلم لیگ کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی نا، 1200 ان کی ٹوٹل ممبرس تھے ان کے صرف. اور وہ بھی کس ٹائپ کے تھے، وہ ڈونیشنز اور اس کے لیے محتاج ہوتے تھے کہ جو بڑے بڑے نواب ہیں وہ کچھ فنڈز دے دیں تاکہ کچھ تھوڑا سا ایک اینول پارٹی ایک ایگزسٹنس کے اندر چلے. اس سینس کے اندر تو وہ میسز والی پارٹی تھی ہی نہیں سرے سے. محمد علی جناح کا بھی وہ اسٹیچر وہ چیز تھی ہی نہیں، وہ تو ایک آئسولیٹڈ پرسنالٹی تھے. ابھی ریسنٹلی ان کا معاملہ وہ تھا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی والا معاملہ تھا. ابھی تو ان کو وہ اقبال والا ویژن ملا ہی نہیں. اقبال بھی ابھی اس لیول تک ابھی نہیں پہنچے جہاں جو ان کا پھر ایونچولی انہوں نے یہاں سے اس واقعے سے 10 سال کے بعد جا کے، ہم بہت نائیولی کہہ دیتے ہیں نا اقبال نے خواب دیکھا کہ بس کوئی بندہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہوگا تو خواب آ گئی اسے. تو وہ دس واز اے پروسیس آف ایولیوشن. وہ اس نتیجے پر کس طرح پہنچے تھے، اس کی ساری ہسٹری ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے سارا اس کا. تو سوچیں مسلمان کس حال میں پھر ہوئے اور نیچے چلے گئے.